السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ یو ایس امیگریشن ریفارم بل کے حوالے سے ہے، جو 3.5 ٹریلین ڈالرز کا انفراسٹرکچر بل، جس کو امیگریشن ریفارم بل بھی کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ہے۔ اور ہم اس میں جن ٹاپکس پہ بات کریں گے وہ اس بل کے حوالے سے بات کریں گے۔ نمبر 2، ہم اس بل کی ڈیٹیلز کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس میں کون کون سے سیکٹر میں کیا کیا کام کیا جائے گا۔ نمبر 3 جو ہے وہ اس بل کے مستقبل میں امیگریشن سسٹم کو کیا بینیفٹس ہوں گے۔ اور نمبر 4، اس بل کی ڈیڈ لائن کیا ہے اور اس کے اپروول کے چانسز کتنے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم 3.5 ٹریلین ڈالرز کا جو انفراسٹرکچر بل ہے، جس کو امیگریشن ریفارم بل بھی کہتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ 24 اگست 2021 کو منگل والے دن یہ بل جو ہے 3.5 ٹریلین ڈالرز کا بجٹ بلو پرنٹ جو ہے وہ، جو کہ کور کرے گا تقریباً واسٹ ایکسپینشن آف سوشل سیکیورٹی نیٹ اور کلائمیٹ پروگرامز کو، جو ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے اوور کم کیا ہے یہ تقریباً شارپلی، کہ جتنے بھی ایڈوانس کریٹیکل جو تھے پریزیڈنٹ بائیڈن کے جتنے بھی ایمبیشس ڈومیسٹک ایجنڈاز تھے، ان کو اس میں انکلوڈ کروا کے اس کو اپروو کروایا گیا۔ یہ بجٹ جو ہے اس کا اپروول ایک میجر سٹیپ ہے ڈیموکریٹس کی جانب سے اپنی تمام ٹاپ پریورٹیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، جس میں کہ ہیوج انویسٹمنٹ شامل ہیں ایجوکیشن، اس کے بعد چائلڈ کیئر، ہیلتھ کیئر، پیڈ لیو، ٹیکس انکریز، اور اس کے علاوہ جو ویلتھی پیپل ہیں اور جو کارپوریشنز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس انکریز کیے جائیں گے۔ اس میں جو ہے یہ ریپبلکن کے لیے بھی بڑا ایک پرابلم ہے، لیکن اوورآل یہ بل اب اپنے اپروول کے تقریباً آخری مراحل میں ہے، اور اس میں امید یہی کی جا رہی ہے کہ جب اس کے اوپر ووٹنگ کی جا رہی تھی تو یہ 220/212 کے ریشو سے یہ بل پاس ہو گیا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اس بل کی ڈیٹیلز کیا ہیں۔ اس بل میں مختلف پبلک سیکٹر کے اندر جو انویسٹمنٹس یا جس کو آپ کہہ لیں کہ فنڈنگز ہیں فراہم کی جائیں گی، اس میں پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ایگریکلچر، نیوٹریشن اور فارسٹری آتا ہے، جس میں ایگریکلچرل جو ہے وہ کنزرویشن، رورل ڈیولپمنٹ، ایگریکلچرل کلائمیٹ ریسرچ، سیولین کلائمیٹ جو ہے کارپس فنڈنگ، چائلڈ نیوٹریشن، اور کسانوں کے لیے جو ہے وہ قرضوں میں جو ہے وہ ریلیف دیا جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ جو ہے وہ بینکنگ، ہاؤسنگ اینڈ اربن افیئرز ہے۔ اس میں کریشن اینڈ پریزرویشن آف افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیمز، جو کہ آگے چل کے مستقبل میں امیگرینٹس اور نیو امریکن سٹیزنز جو ہوں گے ان کو فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ ہاؤسنگ کی افورڈیبلٹی اور ایکویٹی بائی پرووائڈنگ ڈاؤن پیمنٹ کی اسسٹنس، رینٹل اسسٹنس، اور اس کے علاوہ ہوم اونرشپ کی جو انیشیٹیوز ہیں ان کے اوپر بھی بہت سارا فنڈنگ جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی۔ نمبر 3 جو ہے اس میں وہ کامرس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، جس میں ٹیکنالوجی اور ٹرانسپورٹیشن کے اوپر انویسٹمنٹ ہے، ریسرچ، مینوفیکچرنگ، اور اس کے علاوہ کوسٹل ریزیلینسی، ہیلتھی اوشن انیشیٹیو، اس کے علاوہ نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کا قیام ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نمبر 4 پہ انرجی اینڈ نیچرل ریسورسز کے حوالے سے ہے، جس میں کلین الیکٹریسٹی پیمنٹ پروگرام، کنزیومر ریبیٹس ٹو ویدرائز اینڈ الیکٹریفائی ہومز، فائنینسنگ فار ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ آف کلین انرجی، فیڈرل پروکیورمنٹ آف جو ہے ایفیشینٹ مٹیریل، جو کہ گرین مٹیریلز ہوتے ہیں، زیادہ بلڈنگز کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ انرجی ایفیشینٹ بلڈنگز ہونی چاہیے۔ کلائمیٹ ریسرچ شامل ہے۔ اس کے علاوہ انوائرمنٹ اور پبلک ورکس میں جو ہے وہ کلین انرجی ٹیکنالوجی، انوائرمنٹل جسٹس، انویسٹمنٹ ان کلین واٹر افورڈیبلٹی اینڈ ایکسیس، صاف پانی کی جو ہے وہ تقسیم کے بارے میں باقاعدہ جو ہے انویسٹمنٹ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ انرجی ایفیشینٹ بلڈنگز، جتنی بھی سرکاری دفاتر ہوں گے ان کو انرجی ایفیشینٹ اور کم بجلی کے استعمال والا بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کلین وہیکلز پر کیا جائے گا۔ نمبر 6 پہ جو ہے وہ فائنینس ہے۔ فائنینس میں پیڈ فیملی اینڈ میڈیکل لیو ہوگی، ACA ایکسٹینشن اینڈ فلنگ دا میڈیکیڈ کوریج گیپ جو ہوگا اس پہ کام ہوگا۔ اس کے علاوہ ایکسپینڈنگ دا میڈیکیئر جو ہے ٹو انکلوڈ ڈینٹل،
ویژن، ہیئرنگ بینیفٹس، اور اس میں اس کے علاوہ جو ہے وہ ایلیجبلٹی کا جو کرائٹیریا ہے اس کو بھی کم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر پرووائڈر کی جو شارٹیج ہے اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا۔ چائلڈ ٹیکس کریڈٹ ایکسٹینشن دی جائے گی۔ لانگ ٹرم کیئر فار سینئرز اینڈ پرسنز ود ڈسیبلٹیز۔ اس کے علاوہ پرو ورکر انسینٹیوز، ہیلتھ ایکویٹی میں میٹرنل، بیہیویئرل، ریشل جسٹس ہیلتھ انویسٹمنٹس ہوں گی۔ اس کے علاوہ ہاؤسنگ انسینٹیوز دیے جائیں گے۔ نمبر 7 پہ جو ہے وہ ہیلتھ، ایجوکیشن، لیبر اینڈ پینشنز ہے، جس میں یونیورسل پری کے فار 3 to 4 ایئرس کے لیے ہوگا، چائلڈ کیئر فار ورکنگ فیملیز ہوگا، ٹیوشن فری کمیونٹی کالجز ہوں گے، اسکول انفراسٹرکچر، اسٹوڈنٹ سکسیس گرانٹس، انویسٹمنٹ ان پرائمری کیئر انکلوڈنگ کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز، ہیلتھ ایکویٹی، پینڈیمک جو ہے وہ پریپیئرڈنس، ورک فورس ڈیولپمنٹ۔ اس کے بعد نمبر 8 پہ جو ہے وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی اینڈ گورنمنٹ افیئرس کے حوالے سے ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کی تمام وہیکل کے فلیٹس کو جو ہے وہ الیکٹریفائی کیا جائے گا۔ اسی طرح تمام فیڈرل بلڈنگ کو الیکٹریفائی کیا جائے گا۔ سائبر سیکیورٹی کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جائے گا۔ بارڈر مینجمنٹ کو بہتر کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں کہ بینیفٹس کیا ہیں اس بل کے امیگریشن کے حوالے سے مستقبل میں۔ اس کی وجہ سے نمبر 1 جو ہے وہ ویزا ایشوئنس کی سپیڈ تیز ہوگی مستقبل میں آگے چل کر۔ ریموول آف پر کنٹری کیپ آن امپلائمنٹ اینڈ فیملی کیٹیگریز۔ بارڈر سیکیورٹی کو اچھا کیا جائے گا اور اس کو ایگزسٹنگ جو بارڈر سیکیورٹی ہے اس کو مزید بہتر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈیجیٹلائزیشن آف امیگریشن آفیسز اور ایجنسیز، انٹر ایجنسی کولیبریشن، تمام جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے اور امیگریشن کے ادارے ہیں ان سب کا انٹر ایجنسی کولیبریشن ہوگا، انفارمیشن شیئرنگ ہوگی، جس سے مستقبل میں امیگریشن سسٹم جو ہے مزید بہتر سے بہتر اور مضبوط سے مضبوط تر ہوگا۔ اسٹیٹ کرمنل ایلین اسسٹنس پروگرام ہے۔ اس کے بعد ہیومن ٹریفکنگ کی رپورٹنگ ہے۔ ریموول آف نان امیگرینٹس ہو اوور اسٹے دیئر ویزا کے حوالے سے ہے۔ ڈریم ایکٹ ہے۔ نو بین ایکٹ ہے جس میں ریموول آف آل بینز ہیں۔ نو مسلم بین ہے۔ پاتھ وے ٹو سٹیزن شپ فار 1 ملین انڈاکیومنٹڈ ریزیڈنٹس۔ اس کے علاوہ انکلوڈنگ ڈاکا، فارم ورکرز، ٹی پی ایس ہولڈرز۔ میرٹ بیسڈ امیگریشن ہوگی جس کی اینول لمٹ 1,20,000 کی ہوگی۔ ڈائیورسٹی ویزا کی ایلیجبلٹی کو بڑھایا جائے گا اور جو لوگ 2013 اور 2014 کے اندر ایلیجبل ہوئے تھے لیکن مسلم بین کی وجہ سے ان کو ویزاز نہیں دیے گئے تھے ان کو ویزاز دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ڈائیورسٹی ویزا کی اینول لمٹ کو بڑھایا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں فیملی کیٹیگریز کے حوالے سے جو بل ہے اس میں $126 بلین تقریباً اندازاً ہے جو کہ امیگریشن ریفارم میں استعمال ہوں گے، جو کہ بعد میں امریکہ کی اکانومی کو $1.5 ٹریلین کا ایسٹیمیٹڈ ایک بوسٹ ملے گا۔ اس بل میں اس کے علاوہ یہ بھی اجازت دی جائے گی کہ USCIS، NVC، DHS، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ان سب میں نیو امپلائیز کی ہائرنگ ہوگی، جو کہ آگے مستقبل میں چل کے مزید بیک لاگس کو قابو کرنے، کام کی رفتار کو تیز کرنے اور ویٹ ٹائمز کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ ری کیپچرنگ دا ویزاز فرام 1992 سے لے کر 2013 اور پھر 2015 سے آنورڈز 2020-21 تک یہ تمام ویزاز کو ری کیپچر کرنے کی بھی صلاح دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے فسکل ایئر 2021 کے اندر جو ویزاز ضائع ہوئے ہیں ان کو بھی ری کیپچر کرنے کا کہا گیا ہے تاکہ وہ ویزاز اس وقت تک اویلیبل رہیں جب تک وہ استعمال نہیں ہو جاتے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ویٹ ٹائمز کو ریڈیوس کیا جائے گا، اور ایک نان امیگرینٹ ویزا جو ہے وہ F1 سے لے کر اور F3 کیٹیگری تک کے لوگوں کے لیے ہوگا، جس میں وہ یہ نان امیگرینٹ ویزا لے کر امریکہ جا کر اپنی فیملیز کے ساتھ رہ سکتے ہیں، وہاں پہ اس کے ویزا کے بیہاف پہ جاب کر سکتے ہیں جب تک کہ ان کا امیگرینٹ ویزا کا انٹرویو ہو کر امیگرینٹ ویزا اپروو نہیں ہو جاتا۔ فیانسے اور فیانسی ویزا کے اندر چائلڈ اسٹیٹس پروٹیکشن میں تھوڑی سی ریلیکسیشن دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں انہوں نے کیا یہ ہے کہ ایکول ٹریٹمنٹ فار آل اسٹیپ چلڈرنس کے حوالے سے اس میں امینڈمنٹ کی ہے 18 سال سے بڑھا کر 21 سال کی لمٹ، اور ماڈیفیکیشن آف اڈاپشن جو ہے وہ ایج ریکوائرمنٹ اس میں بھی جو ہے امینڈمنٹ کرنے کے بعد 18 سال سے 21 سال کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آرفنز، وڈوز اور وڈورز کے لیے کافی ساری
چیزوں کے اندر جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ کوئی بھی سٹیزن یا ایلین وہ جو ہے رسپیکٹ ٹو ریموول، ڈیپورٹیشن اور ان ایڈمیسیبلٹی ہو جاتا ہے تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس ایلین کو یا تو ریموو کیا جائے گا، ان ایڈمیسیبلٹی میں ڈالا جائے گا یا پھر ڈیپورٹیشن میں ڈالا جائے گا۔ تو اس حوالے سے جج کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ وہ یہ دیکھے گا کہ اگر تو اس شخص کی ریموول، ان ایڈمیسیبلٹی یا ڈیپورٹیشن کی وجہ سے جو ہے اس کی جو وہاں پہ فیملی ہے اس کے اوپر ہارڈ شپ آ سکتی ہے یا کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے تو وہ اس آرڈر کو روک سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ویور دیا جائے گا انگلش کی ریکوائرمنٹ کے لیے فار سینئر نیو امریکنز کے لیے، جو سینئر لوگ ہوں گے اور امریکن سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کریں گے۔ ایلوکیشن آف امیگرینٹ ویزاز کے حوالے سے اس میں ویسے تو ابھی تک فیملی کیٹیگریز کے اندر کسی بھی قسم کا مجھے کوئی سیکشن نظر نہیں آیا جس میں کہ چائلڈ اسٹیٹس پروٹیکشن ایکٹ کے اوپر کوئی امینڈمنٹ پیش کی گئی ہو۔ ویسے تو فیانسے ویزا میں کی گئی ہے لیکن فیملی کیٹیگریز میں ابھی تک مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اگر مجھے کوئی مزید اپڈیٹ ملی تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ بہتر یہ ہوگا کہ یہ جو چائلڈ اسٹیٹس پروٹیکشن ایکٹ اور کچھ فیملی کی کچھ کیٹیگریز کے اندر مزید بھی کچھ اپڈیٹس ہیں جو کہ ویزا ایلوکیشن کے حساب سے ہیں، وہ میں بعد میں فردر اسٹڈی کر کے آپ کو بتا دوں گا ایک نئی ویڈیو کے اندر۔ اس کے علاوہ ریٹینشن آف پریورٹی ڈیٹ ہے فار چلڈرن آف سرٹن ڈائیورسٹی ویزا کے اندر، کہ اس میں اگر جیسے کسی بچے کے پیرنٹس کو ویزا مل جاتا ہے اور وہ 21 سال سے اوپر ہو جاتا ہے تو جب اس کے پیرنٹ وہاں جائیں گے اور انہیں گرین کارڈ ملے گا تو اس بچے کی پریورٹی ڈیٹ وہی کہلائے گی جو اس کے پیرنٹس کی ایکچوئل میں تھی، اور اس بچے کو F2A کی کیٹیگری کے اندر ویزا بعد میں دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سب سے بہترین چیز اسٹیبلشمنٹ آف اے نیو آفس آف سٹیزن شپ اینڈ نیو امریکنز، جو کہ USCIS کے ماتحت کام کرے گا۔ یہ جو ہے پروموٹ کرے گا انسٹیٹیوشنز کو کہ وہ پرووائڈ کریں ٹریننگ وغیرہ خصوصاً سٹیزن شپ کی رسپانسبلٹیز، اور اس کے علاوہ جو ایلینز انٹرسٹڈ ہیں آگے چل کے نیچرلائزیشن کے لیے ان کو سروسز پرووائڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ مٹیریلز فار سچ ایلینز جو کہ آگے نیچرلائزیشن کے لیے کوالیفائی کرتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ چیلنجز، اپرچونٹیز خصوصاً لنگوسٹک، اکنامک اور سیوک انٹیگریشن کے حوالے سے امیگرینٹس کے ینگ چلڈرن کو جو بھی پرابلمز، جو بھی پریشانیاں چل رہی ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھیں گے اور ان کو آگے رپورٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ کوآرڈینیٹڈ فیڈرل رسپانس ہوگا مختلف ایشوز کے حوالے سے کہ جو نیو امریکنز ہیں، جو نیو امریکن سٹیزنز ہیں، ان کو یا ان کے بچوں کو کیا پرابلمز ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے جو ہے وہ ایزی ایکسیس کو انکلوڈ کریں گے اور اس پہ نظر رکھیں گے کہ جو یوتھ ہے اور اڈلٹ ہیں ان کو ایجوکیشن، ورک فورس ٹریننگ، ہیلتھ کیئر، پالیسی، ایکسیس ٹو نیچرلائزیشن، کمیونٹی ڈیولپمنٹ، اور انشور کریں گے کہ فیڈرل پروگرامز اور پالیسیز باقاعدہ طور پر امپلیمنٹ کی جائیں نیو امریکنز کی بھلائی کے لیے۔ اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ کے اندر مختلف جو ہے وہ مختلف لیجسلیٹو ایکشنز، ایشوز، پروپوزلز، ان سب کے اوپر جو ہے نیو امیگرینٹس کے حوالے سے یہ USCIS کو سپورٹ کریں گے۔ اس کے بعد دوسری سب سے بڑی ایک اچھی چیز وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف US سٹیزن فاؤنڈیشن، a not for profit organization under USCIS۔ یہ ایک NPO ہوگی، NGO نہیں ہے، NPO ہے جو کہ USCIS کے ماتحت کام کرے گی، اور یہ مختلف ڈونیشنز، گفٹس، کیش کی صورت میں، پراپرٹی کی صورت میں، کسی بھی صورت میں ایکسیپٹ کریں گے ڈونرز سے، اور اس کے علاوہ یہ انگیج کریں گے کوآرڈینیٹڈ ورک ود DHS، USCIS، NVC، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، سب ایجنسیز کے ساتھ۔ کس طرح سے؟ جیسے نارملی NGOز یا NPOز میں ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس والنٹیئرز آتے ہیں وہ انہیں کام سکھاتے ہیں اور انہیں ڈیٹا انٹری، فائلنگ اور مختلف چیزوں کو سیٹنگ سے رکھنا، اور جو بیک اینڈ کے کام ہوتے ہیں وہ اپنے والنٹیئرز کو دیے جاتے ہیں، اور امپلائی جو ہوتا ہے وہ اپنے ڈیلی بیسس کے اور زیادہ امپورٹنٹ ٹاسک کے اوپر کام کرتا رہتا ہے۔ تو اس کا دور رس یہ فائدہ ہوگا کہ جو والنٹیئرز آئیں گے وہ کام کرتے رہیں گے جو بیک روم میں فائلنگ کا کام ہوتا ہے، اور آگے جو USCIS کے امپلائیز ہوں گے اور نئے امپلائیز جو آئیں گے وہ کیسز کے اوپر کام کریں گے، جس سے بیک اینڈ کا کام آٹومیٹکلی ہوتا رہے گا، اور آگے جو ہے وہ ان کے امپلائیز جو ہیں USCIS کے وہ کیسز کے اوپر کام کرتے رہیں گے، تو آٹومیٹکلی
بیک لاگ ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا اور زیادہ سے زیادہ ویزاز ایشو ہوں گے. اسی طرح جو ہے وہ یہ گفٹ پرووائڈ کریں گے آفس آف سٹیزن شپ اینڈ نیو امریکنز ٹو سپورٹ دا فنکشن آف دا آفس. وہ اسی طرح مختلف ورک فورس کی صورت میں، کیش کی صورت میں، کسی اور سپورٹ کی صورت میں فراہم کیے جائیں گے. اس کے علاوہ یہ ہیلپ کریں گے امیگرینٹس کو نیچرلائزیشن کے لیے جو لو انکم لاؤفل پرماننٹ ریزیڈنٹس ہیں. اس کے علاوہ ڈیولپنگ اینڈ شیئرنگ گڈ پریکٹسز ان یو ایس سٹیزن شپ پریپریشنز کے حوالے سے. اب آتے ہیں، اس میں ایک سیکشن تھا ریڈیوس بیریئرز فار نیچرلائزیشن. اس میں ہوگا کیا کہ اس میں ویور دیا جائے گا انگلش لینگویج کے حوالے سے سینئر نیو امریکنز کو. جو بزرگ لوگ ہوں گے سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، انہیں انگلش نہیں آتی، تو انہیں ویور دیا جائے گا. اور ویور کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں جو مختلف جو انہوں نے کچھ چند ایک پوائنٹس رکھے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں: ویور بیکاز آف فزیکل اور mental disability or older than 65 years of age and living in the US for at least 5 years, 50 years of age, living in the US for at least 20 years, 55 years of age, living in the US for 15 years, 60 years of age, living in the US for at least 10 years. تو ان لوگوں کو ویور دیا جائے گا جو اس کرائٹیریا پہ کوالیفائی کریں گے. اس کے علاوہ جو ویور ہے وہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، ہر ایک پہ ہو سکتا ہے نہ اپلائی ہوتا ہو. آخر میں یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، چاہے وہ اکانومی سے ریلیٹڈ ہوں، ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ ہوں، ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ہوں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہوں، یا کسی اور پبلک سیکٹر سے ریلیٹڈ ہوں، یہ بل ایک مختلف طرح کے بلوں کا مجموعہ ہے. میں اس کو امیگریشن ریفارم بل نہیں، میں اس کو کہوں گا امیگرینٹس ریفارم بل. یہ مستقبل میں نئے نیچرلائز ہونے والے سٹیزن شپ جو کہ امیگرینٹس ہیں، جو لوگ سٹیزن شپ کے لیے مستقبل میں اپلائی کریں گے، یا جن لوگوں کو مستقبل میں گرین کارڈز ملنے والے ہیں یا ابھی گرین کارڈز ملے ہیں، ان کے لیے آئندہ کچھ سالوں میں یہ بل بہت ہی بہترین قسم کی چیز ثابت ہوگا ان کے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے. اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں بچوں کے مستقبل کے حوالے سے بھی، ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کے علاوہ فائنینسنگ کے حوالے سے، ینگ جو بزنس بچے کرنا چاہتے ہیں، ٹین ایج بچے، ان کی سپورٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ تقریباً 1197 پیجز کا جو ہے بل تھا جس کو میں نے اسٹڈی کیا، اور تقریباً گزشتہ 24-25 گھنٹے سے میں اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں، اور ابھی تک یہ صرف چند پوائنٹس نکال پایا ہوں. کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب بھی آپ تک کوئی خبر پہنچاؤں وہ مکمل تصدیق اور مکمل حوالے کے ساتھ ہونی چاہیے. تو اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ جو جو چیزیں مجھے سمجھ آ رہی تھیں وہ میں نے آپ تک پہنچائی ہیں. اگر آپ کو اس بل کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اس میں ایک چیز اور بھی ہے اس بل کے اندر کہ ڈیجیٹلائزیشن آف امیگریشن سسٹم. اوور آل پورے امیگریشن سسٹم کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب آہستہ آہستہ ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، اور آپ خود نوٹ کیجئے گا یہ گزشتہ 2-3 سالوں سے کافی حد تک ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے سسٹم کو. اس کے علاوہ ریسپیکٹ دا ڈگنیٹی آف امیگرینٹس اور نیو فنڈنگ ٹو امپروو مائیگرینٹ پروسیسنگ اینڈ ریڈیوس بیک لاگس. وہ ریفیوجیز کے اندر جو ہے اور ازائلم کیسز کے اندر اور ازائلم کورٹس کے اندر بھی کچھ امپلائیز ہائر کیے جائیں گے جو مختلف جگہوں پر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے اور بیک لاگس کو ختم کریں گے. اس کے علاوہ اس بل میں جو $474.5 ملین کا جو بجٹ ہے صرف USCIS کے لیے، اس میں سے سیدھا $5 ملین جو ہے وہ سٹیزن شپ اینڈ انٹیگریشن گرانٹ پروگرام کے لیے ہے. تو اوور آل بہت بڑی بڑی میجر چینجز ہونے جا رہی ہیں مستقبل کے اندر. بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا گو ہوں کہ یہ بل اپروو ہو جائے، اور یہ جو بل ہے اس میں انکریز کیا جائے گا یہ جو USCIS کی پیمنٹ ہے $474.5 ملین کی. اس میں سے ان کے امپلائیز کو اوور ٹائم کی پیمنٹ، ایڈیشنل ازائلم آفیسرز کی بھرتی بھی اور مختلف طرح کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے امپلائیز کی بھرتی بھی شامل ہے. اب اس بل کی ڈیڈ لائن کیا ہے؟ اس بل کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 15 سپٹمبر 2021 تک کی دی گئی ہے، جس میں تمام پبلک سیکٹر سے ریلیٹڈ جو سب کمیٹیز ہیں ان کے ممبرز جو ہیں
وہ باقاعدہ اس بل کو ایک لیجسلیٹو ایکشن اور لیجسلیٹو رائٹنگ کے اندر باقاعدہ ایک بل کی صورت میں پیش کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ہر صورت میں وہ چاہیں گے کہ یہ بل 15 سپٹمبر سے پہلے اپروو ہو جائے۔ اس کے لیے انہیں ویسے تو زیادہ کوشش کرنے کی سینٹ میں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر ٹائم کی کمی کے باعث بہت لمیٹڈ قسم کی بحث ہو پائے گی اور بحث کا ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ اس کو 15 سپٹمبر تک کا ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے اپنے تمام پبلک سیکٹر کے جو پیسز ہیں ہر ایک کو لیجسلیٹو ایکشن کے مطابق ایک کمبائن پیس کی صورت میں پیش کیا جائے، جو کہ ایز فار دا ڈیبیٹ، جو کہ ایز سنگل میمتھ بل کے طور پہ پیش کیا جائے گا 1 پیس میں۔ تو اس بل کے چانسز مجھے جو لگ رہے ہیں، اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب کے پاس یہ جائے گا بل، اور پریزیڈنٹ صاحب اس کو چیک کریں گے، اور چیک کرنے کے بعد اس کو دستخط کر دیں گے۔ جب مسٹر پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کو دستخط کریں گے تو ان کے دستخط کرنے کے بعد یہ بل جو ہے وہ سیدھا جائے گا لا کریٹ کرنے کے لیے، جس میں فیڈرل رجسٹرار جو ہے وہ اس کو اسائن کرے گا ایک پبلک لا کا نمبر، اور اس کے بعد جو ہے یہ گورنمنٹ کا جو پرنٹنگ آفس ہے وہ اس کی ایک کاپی کو پرنٹ کرے گا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے باقاعدہ پبلیکیشن کے لیے جتنا بھی اس کے اندر مٹیریل موجود تھا وہ سب پرنٹ کر کے ایک کاپی کی صورت میں پیش کر دیا جائے گا۔ بعد میں اس کو آرگنائز کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کوڈیفائڈ کر دیا جائے گا ہر ایک پبلک سیکٹر سے ریلیٹڈ کوڈ کے حساب سے، اس پبلک سیکٹر سے ریلیٹڈ جو بھی قوانین ہیں اس کے سیکشن کے اندر اس کو ایڈ کر دیا جائے گا، اور پھر یہ الگ الگ بل کی صورت میں ہو جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے اس بل کے حوالے سے یہیں تک ہے۔ مزید ابھی میں اس بل کو اسٹڈی کر رہا ہوں امپلائمنٹ اور دوسری تیسری کیٹیگریز کے حوالے سے بھی۔ مجھے اگر اس کے اندر کوئی اور انٹرسٹنگ قسم کے فیکٹس نظر آئے تو ہو سکتا ہے کہ میں اس بل کے حوالے سے کوئی ایک پارٹ 2 بھی بنا دوں، آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے کسی نئی اپڈیٹ اور نئی معلومات کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔